اللہ نے کیا کہا؟ تجارت، بزنس سود کی طرح ہے، مثل الربا، سود کی طرح ہے۔ دیکھیے دونوں کو ایک جیسا کہا ہے، تجارت اور سود ایک جیسے ہے۔ جب ایک جیسے تو دونوں کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے نا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ دونوں کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے دونوں کا حکم ایک نہیں رکھا۔ تجارت کے بارے میں کیا کہا؟ تجارت کے بارے میں احل اللہ البیع، اللہ نے بزنس کو حلال قرار دیا، اور سود کے بارے میں کیا کہا؟ وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دے دیا۔ ارے جب دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں تو دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے نا۔ بھائی آپ تجارت کر رہے ہیں، جرجیت صاحب نے 2 لاکھ روپیہ کام میں لگایا، 2,40,000 2,50,000 کما رہے ہیں، یہ ہے بزنس۔ 2 لاکھ روپیہ میں نے مولانا کلام صاحب کو دے دیا، لیجئے آپ اس کام کریے، 2 مہینے کے بعد ہمیں 2,40,000 دے دیجئے گا۔ ہے تو ایک ہی چیز، ہم کام میں لگا رہے ہیں تو ہمیں پروفٹ کلام صاحب کو دے دیا، کلام صاحب 2,40,000 ہمیں 2 مہینے کے بعد دے رہے ہیں، ہے تو ایک ہی چیز، لیکن کام میں لگا رہے ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے، کلام صاحب سے ہم جو 2,40,000 لے رہے ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ نے دونوں کو حکم کو الگ الگ کر دیا، فرمایا تجارت تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے۔ اب آپ اپنی عقل کو زور مت دو، جب دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہیں تو سود کو کیوں حرام کر دیا؟ سود کو کیوں حرام کر دیا؟ ہماری عقل کا دائرہ بہت کمزور ہے، اس چیز کو نہیں سمجھے گا۔ رفیع گائیکار تھا، سنے نا، بہت بڑا گائیکار تھا ہمارے انڈیا کا، بہت اچھا رفیع۔ تو وہ حج کرنے گیا ایک بار، اس نے خانہ کعبہ میں اذان بھی دی، تو حج کرنے کے لیے گیا۔ جانے کے بعد اس کو ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تو حج کے بعد پھر مدینہ جانے کا موقع ملا۔ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی، رفیع صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی، تو راستے میں کہیں جنگل میں یہ لوگ رک گئے، جب تک گاڑی بن رہی تب تک رکنا پڑا انہیں۔ تو اسی جنگل میں کچھ دیہاتی لوگوں کو دیکھا۔ کس نے؟ رفیع صاحب نے۔ وہ بدوی لوگ، دیہاتی لوگ عرب کے ڈھول بجا رہے ہیں، وہ گانا گا رہے ہیں، وہ گانا پھٹا ہوا بانس جیسے بولتا ہے، گانا بالکل بے تکا، نہ ڈھول صحیح سے بجا پا رہے ہیں نہ گانا ہی صحیح سے گا پا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ دیکھو کیسی بھینس چلا رہی ہے، بالکل اسی طریقے کا وہ عربی لوگ گانا گا رہے ہیں۔ اب رفیع صاحب نے جب عرب کے دیہاتیوں کا گانا سنا تو کیا کہتے ہیں؟ اب میری سمجھ میں آیا اللہ کے رسول نے گانا کیوں حرام قرار دیا ہے۔ نبی اکرم نے ان دیہاتیوں کا گانا سنا ہوگا اس لیے حرام قرار دیا ہے، اگر میرا گانا سنتے تو کبھی حرام قرار نہیں دیتے۔ اپنی عقل دوڑائی، اگر میری سنی ہوئی آواز میں گانا سنا ہوتا تو حرام نہیں کہا ہوتا، ان دیہاتیوں کی آواز میں سنا ہوگا اس لیے اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا۔ دیکھیے انسان اپنی عقل کو دوڑایا، عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے، انہوں اپنی عقل کو دوڑانا شروع کر دیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے بتائیے، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام ہے تمہارے اوپر مردار، حرام ہے تمہارے اوپر خون، حرام ہے تمہارے اوپر سور کا گوشت۔ اللہ نے کس وقت سور کا گوشت حرام قرار دیا تھا؟ اب آپ کو بتاؤں، بہت سے مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ عرب کے اندر جب سور حرام ہوا تھا تو اس وقت سور بڑی گندگی میں رہتا تھا، نالیوں میں رہتا تھا، غلاظت میں رہتا تھا، لیٹرین کھاتا تھا، لوگوں کی گندگیاں کھاتا تھا۔ اس ماحول میں سور کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے ماحول میں رہنے والے سور کو جب دیکھا تب اللہ تعالیٰ نے سور کو حرام قرار دے دیا ہے۔ لیکن کچھ منطقی اور فلسفی لوگوں نے کیا کہا، اپنی کچھ عقل پرست لوگوں نے کیا کہا، مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس زمانے میں سور گندگیوں میں رہتا تھا اس لیے نبی نے حرام قرار دیا۔ آج تو سور کے لیے بڑے بڑے فارم ہاؤس کھول دیے گئے ہیں اور ان کے لیے بڑی اچھی بڑے اچھے کھانے تیار کیے گئے ہیں، دانا تیار کیا گیا ہے، ان کو صاف ماحول میں پالا جاتا ہے، ان کو گندگی سے دور رکھا جاتا ہے، ان کو منرلز اور وٹامنز دیے جاتے ہیں، ان کے لیے الگ کھانا پیکٹوں میں پیک ہو کر آتا ہے، ان کو لیٹرین اور غلاظت کی طرف جانے بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ آج تو جتنے صاف ستھرے ماحول کے اندر یہ سور پل رہے ہیں، اس لیے اب سور کے گوشت کو حلال قرار دینا چاہیے۔ ان مسلم مولویوں کو کیوں
سور گندگی کھاتا تھا اس لیے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان عقل پرستوں نے چاہا کہ کسی طریقے سے سور کے گوشت کو حلال کروایا جائے، لیکن نص قرآنی نہیں بدلی جائے گی۔ ہماری عقل کو دخل کا کوئی حق نہیں، ہماری عقل کا دائرہ اتنا کمزور ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ نے سور کو کیوں حرام کیا۔ ہم اتنا جانتے ہیں، ہماری عقل کام کرنا بند کر دی ہے، تب اللہ نے شریعت کو اتارا ہے اور شریعت نے سور کو حرام کہا ہے۔ اب چاہے وہ گندگی کھائے یا نہ کھائے وہ حرام رہے گا، چاہے وہ لیٹرین کھائے ہو یا چاہے وہ تمہارا کاجو اور بادام و پستہ کھا لے، پھر بھی وہ حرام رہے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اب وہ حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے شریعت کے معاملے میں اپنی عقل کو مت بڑھانا، شریعت کے معاملے میں اپنی عقل کو دخل مت دینا۔ میرے بھائی